قابل الرسول وقولوا له يا رسول الله همتك خلت شعب غزة يا رسول الله، المسلمين خذلونا يا رسول الله. قولوا له يا سيد، قولوا للرسول صلى الله عليه وسلم يا سيد، بلغوه يا سيد، بلغوه يا سيد. قولوا له يا رسول الله الأم خلتنا في غزة يا رسول الله، خذلونا يا رسول الله، أشلاء قطعونا والأم بتتفرج علينا يا رسول الله. یہ ایک ویڈیو ایسی متعدد ویڈیوز جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہیں، لیکن ہم بس سوئے ہوئے لوگ ہیں، غفلت کی چادر تان کے سوئے. ہم کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے کہ ہم کھائیں پئیں سوئیں مزے کریں، بس جیسے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب نہیں دینا. دیکھیے جو ارباب اقتدار ہیں انہیں اس لیول پر جا کر یہ آواز اٹھانی چاہیے. اتنے سارے مسلمان ممالک ہیں، مسلم حکمران موجود ہیں، وہ ایسے مطلب یہودیوں کا بائیکاٹ کریں، اسرائیل کا بائیکاٹ کریں اور مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف عملی طور پر اقدامات کریں. اور جو میری طرح کے کمزور مسلمان ہیں کم از کم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، جو ہمارے اختیار میں وہ تو روک سکتے ہیں. دیکھیں نا یہ ایک داعی ہیں، مبلغ ہیں فلسطین کے، ان کا جملہ بڑا گردش کر رہا ہے، آج کل بڑا وائرل ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں جمعہ کے خطبے میں کیا تبلیغ کروں جب اتنے سارے شہید، اتنے زخمیوں کی آہیں، اتنے ماؤں کی صدائیں یہ امت کو بیدار نہیں کر سکی، تو میرے چند جملے کیا بیدار کریں گے. تو یہ بات کہہ کے آپ نے خطبہ ختم کر دیا. کہتے ہیں میرے خطبے کیسے میں جگاؤں لوگوں کو. واقعی ہمارے ضمیر سو چکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے جو مسلمان ہیں نا آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. دیکھیں چوٹ انگلی پہ لگتی ہے اور درد پوری باڈی میں ہوتا ہے، پورے جسم کو ہوتا ہے. اور اگر ہمارے کسی ہاتھ میں زخم ہو تو ہمارا سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے. بخار صرف ہاتھ کو نہیں ہوتا، پورے جسم کو ہو رہا ہوتا ہے. تو فرمایا مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو درد ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہ مسلمان ہمارے اتنی مطلب سخت تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. ہم پی ایس ایل کا میدان سجا کر بیٹھے ہیں، کرکٹ دیکھا جا رہا ہے، کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، پیسہ لگایا جا رہا ہے. اچھا پھر یہ بڑی سازشیں، ماہ رمضان مبارک آ رہے، ہمارے بزرگان دین سب کچھ چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہوتے تھے، اور ادھر مسلمانوں کے لیے پی ایس ایل سجایا جا رہا ہے، کرکٹ کے میدان سجائے جا رہے ہیں کہ یہ اپنے مقصد کی طرف نہ بڑھ سکیں. اگر ابھی بھی ہم نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے. ویسے تو ہم بڑے ہوشیار بنتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں بھائی تجارت کرنی ہے اس کے یہ گر ہیں، دکان پہ بیٹھ رہے ہیں گاہک واپس نہ جائے اس کو مائل کیسے کرنا ہے، پیسے سیو کیسے کرنے، کمانے کیسے، بچانے کیسے، لگانے کیسے، سب ہم نے سیکھا، بڑے ہوشیار ہیں. لیکن اس معاملے میں ہم ایسے سادہ بن جاتے ہیں جیسے ہم سے سادہ کوئی بندہ ہی نہیں ہے. پاگل بن جاتے ہیں، بالکل ایسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری کو لازم پکڑو. اگر ابھی بھی نہیں ہوشیار ہوگے تو کب ہوگے. دیکھیں امت کی مائیں بہنیں ہمیں آوازیں دے رہی ہیں، بچیاں مخاطب کر رہی ہیں، اعلانات شروع ہو گئے حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی ہمارا مددگار جو مدد کرے. اور اس بزرگ کی ویڈیو دیکھ کے یقین مانیں ہم تو مجرم ہیں، ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے. ابھی یقین کریں حضور کی بارگاہ میں جب سلام کرنے جائیں تو کس منہ سے جائیں. ہمارے پاس بڑی طاقت ہے لیکن کس کام کی. تو یاد رکھیے بس یہی حضرت پیغام دینا چاہوں گا. یہ کمزور سی میری آواز ہے، کمزور سی آواز ہم اٹھا رہے ہیں، اور وہ آواز یہی ہے کہ خدا کے لیے وہ جو غیرت مند حکمران اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ تنہا اکیلے، آپ قدم بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے مددگار پیدا فرمائے گا. آپ آگے بڑھیں. ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہمیں بلا رہی ہیں، صدائیں دے رہی ہیں، بچے زخمی ہمیں پکار رہے، وہ اللہ کے گھر کی حفاظت میں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. ان کے ایمان کی آزمائش ہے. لیکن کیا تو نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کو اختیار نہیں کیا؟ وہ صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مجرم بنے اور ہم عیش و عشرت کے اندر ڈوبے ہوئے.
کھیل کود میں مست ہیں، شو کیے جا رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے، ہر چیز ہو رہا ہے، کہ نہیں ہو رہی تو فلسطین کی مدد نہیں ہو رہی۔ کرنے والے اپنا کردار ادا کر بھی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو، ہم سب کو غیرت دینی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اللہ مددگار پیدا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔